کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے لیے کتبہ، اب لکھ دیا سے مراد فرض ہے یہاں، یعنی تم پر فرض کر دیے گئے سیام. اب یہ صوم کی جمع ہے، صاد واو میم صوم. صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا. تو علیکم الصیام، اب یہ جو ہے اپنے آپ کو روکنے کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کما کتبہ، جس طرح ہم نے پہلے بھی فرض کیے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. اچھا آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون. اب یہ تتقون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور مضارع کے اندر بات کی جا رہی ہے، یعنی اس کا تعلق رہتی دنیا تک رہے گا. تو تتقون جو ہے وہ تقوی سے نکلا ہے. تقوی عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا متقی، یہ وہی چیز ہے. متقی یا پرہیزگار ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بڑا متقی ہے، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر بھی روزے فرض کیے ہم نے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پہ بھی فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں. اچھا بدقسمتی سے یہ بات آپ بھی کہہ چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے، بدقسمتی سے ہماری یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہم لوگ جب یہ مہینہ آتا ہے تو بڑے متقی بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے ہم پھر اپنے عام روٹین کے حساب سے بالکل سب کچھ بھول جاتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے. اس کی اہمیت رمضان کی جو ہے وہ روزوں کی اس لیے بھی ہے کہ یعنی سال میں اگر ایک مہینہ ہمیں مل رہا ہے تربیت کے لیے، یہ سمجھیں گے یہ سالانہ تربیت ہے ہماری. اب یہ سالانہ تربیت اس لیے ہے کہ ہم بھول نہ جائیں، اپنی روٹین کو بھول نہ جائیں. تو اور حقیقت میں ہمیں اس مہینے کے اندر جو تربیت ہم لے رہے ہیں اس کا اثر ہمیں پورے سال پہ رکھنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہوتا بھی ہے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کو رغبت کب ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا میں رمضان کے مہینے میں بڑا مطلب لگا ہوا تھا اس پہ، تو جب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ اس طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں رمضانوں میں. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا اثر رہتا ہے کچھ عرصے ہاں، تک. میں نے بہت سارے جو غیر مسلم ہیں انٹرنیشنلی ان کے انٹرویوز وغیرہ سنے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے رمضان سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا تھا. یہ جی بہت ہی جی 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 خوبصورت عبادت ہے، یہ بہت ہی ہاں تو خوبصورت ایک پریکٹس ہے جو جی اسلام میں. جی ماحول بن جاتا ہے. جس طرح ایک مثال کے طور پہ فوج ہے، اب فوج لڑنے کے لیے ہر وقت تو نہیں لڑتی، لیکن تربیت ان کی رہتی ہے تاکہ وہ بالکل. مطلب یعنی الرٹ رہے بالکل. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہمیں ایک مہینے کا موقع ملتا ہے، اور ایک مہینہ 30 دن کم نہیں ہوتے. مطلب اس دن اگر ہم چاہیں تو بہت ساری بری عادتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں ہم. جیسے اگر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، کسی سے اگر آپ نے سنا ہوگا تو کہتے ہیں کہ یار رمضانوں میں مطلب رمضان میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں اسموکر تھا بہت بڑا، اور یہ ہے کہ رمضان آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ وہ ایک لمبا ٹائم جو ہے نا ہم روک کے رکھتے ہیں اپنے آپ کو. اور صوم کا مطلب بھی روکنا ہی ہے نا. تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے بہت ساری بیڈ ہیبٹس کو بھی ہم ترک کر سکتے ہیں، یعنی آسانی ہوتی ہے ہمیں. روزہ جو ہے وہ اس کا مقصد صبر ہے. جی جی جہاں تک میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اپنی ول پاور کو یوز کرنے، صبر، کمپیشن، دوسروں سے ریلیٹڈ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم نہیں کھا رہے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پہ ایک طرح سے ٹرین کر رہا ہوتا ہے ہماری باڈی کو اور ہماری روح کو. تو جب اس کا مقصد ہی صبر ہے تو بہت ساری فرسٹریشن کیوں آ جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اور اگر بیماری کی وجہ سے روزہ وہ نہیں رکھ پا رہا، اس کی ٹورڈ بہت سارے اس پہ لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا تو اس کے خیر نہیں ہوگی. اچھا جھگڑا وغیرہ لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں یار میرے ساتھ تم یہ نہ کرو ورنہ میرا روزہ ہے، آج میرا دماغ خراب ہو گیا. تو یہ کیوں اس طرح کا یعنی کہ بیہیویئر ہاں لوگوں کا بالکل ہوتا یہ ہے؟ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جن لوگوں کا ہے تو کم از کم وہ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات کی ہے، اور متقی کے لیے صبر تو بہت ضروری ہے. اور اصل میں حقیقت ہے روکنا. صوم کا مطلب میں نے کہا روکنا، یعنی صبر کرنا، کہ آپ مطلب سارا دن کچھ نہیں کھا رہے نہ کچھ پی رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے، یعنی صبر کیا ہوا ہے آپ نے کہ جب تک وہ ٹائم نہیں ہوگا، جب تک ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے کوئی چیز ہم نے منہ میں نہیں ڈالنی. تو صرف یہ نہیں ہے، یہ اگر ہم صرف اتنی ہی بات کر لیں کہ جی ہم نے صرف بھوکا رہنا ہے تو پھر تو وہ فاقہ ہو جائے گا. تو مطلب یعنی جس طرح ڈاکٹر نے اگر پرہیز بتا دیا، یا بیمار ہوتے ہیں دل نہیں چاہ رہا کچھ کھانے کا، تو انسان اس ٹائم پہ بھی بھوکا رہ جاتا ہے. تو پھر اس حالت میں اور اس حالت میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمیں جب تربیت، اصل تو یہ ہے تزکیے سے نکلا ہے، اور رمضانوں میں جو ہے تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا. اگر ہم تزکیہ نہیں کرتے
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر روزے کو رمضان کے مہینے کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، یا ہم بدامنی پھیلا رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے پھر سمجھا ہی نہیں اس کو. یعنی پھر ہمارے اندر صبر، اور جو آپ نے دوسرا لفظ استعمال کیا تھا خدمت کا، جو تزکیہ، صرف یہی نہیں کہ صبر کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہے، ہمدردی بھی رکھنی ہے. یعنی جی کمپیشن، ہمدردی بھی ہونی چاہیے، دوسرے کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ جس طرح. اور واقعی بہت اچھی وہ ہے کہ اگر ہم سارا دن نہیں کھاتے تو کم از کم یہ تو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اگر کوئی بھوکا ہے تو مطلب بالکل، اور جن کے کھانے کو پاس نہیں کھانے ہے، کو وہ نہیں بھوکا ہوگا ہے، وہ تو کم از کیسے کم وہ محسوس تربیت ہمیں بھی کرتے تو ہوں مل گے. رہی ہے اللہ کی طرف سے، ہم بھی تو محسوس کر سکتے ہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ مقصد رمضان کا ہے ہی نہیں، وہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو فرداً ہم یہ سوچیں اپنے طور پہ، مطلب یعنی انفرادی طور پہ. ویسے تو اجتماعی عمل ہے یہ کہ معاشرے کو جب ہم جوڑیں گے تو اجتماعی عمل بن جاتا ہے، لیکن انفرادی طور پہ فرد سے ہی تو معاشرہ بنے گا. انفرادی طور پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس حد تک جو ہے نا اس کے اوپر پابند ہیں، اور مطلب ہم کہاں نظر انداز کر رہے ہیں.